بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. صدق رسولنا النبينا الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی. مثلا وہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں یا عبادت گاہ میں بیٹھ گیا تاکہ لوگوں سے سابقہ پیش نہ آئے، بالکل لوگوں سے الگ ہو گیا تاکہ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑے، اور یہ سوچا کہ میں تنہائی میں اکیلے میں عبادت کرتا رہوں گا. اور اس کے بالمقابل دوسرا مسلمان وہ ہے جس نے تنہائی اختیار نہیں کی، لوگوں سے الگ نہیں ہوا بلکہ لوگوں سے ملا جلا رہا، لوگوں سے تعلقات بھی ہے، دوستیاں بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہے، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات بھی کرتا ہے، اور پھر ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کے نتیجے میں لوگوں سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہے. جو الگ تھلگ ہو گیا اس کو تو کسی سے کوئی تکلیف ہی نہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو سب کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستیاں ہے، رشتہ داریاں ہے. اب ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں سے تکلیفیں اس کو پہنچتی ہی ہے، اور وہ ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو تکلیفوں پر صبر کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. یہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے دین نے عیسائی مذہب کی طرح رہبانیت کی تعلیم نہیں دی. عیسائیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے سارے دنیاوی کاروبار کو نہ چھوڑے اور اپنے تمام تعلقات کو خیر آباد نہ کہے اور رہبانیت کی زندگی نہ گزارے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور پھر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرو، اور اسی سے تم اللہ کے تعلق کو پاؤ گے. عیسائی مذہب اور اسلام ان دونوں میں کھلا فرق یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے لوگوں نے یہ تصور کھڑا کیا کہ جب تک وہ معاشرے سے، سماج سے کٹ کر کے الگ تھلگ نہ ہو جائے اور دنیاوی تمام معاملات سے جب تک وہ الگ تھلگ نہ ہو جائے اور اللہ اللہ نہ کرے الگ تھلگ ہو کر، تب تک وہ بڑے درجوں کو نہیں پا سکتے، اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتے. لیکن اسلام نے اس کے بالمقابل تعلیم دی، بالکل اس کے برعکس تعلیم دی. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ مل جل کر رہو. اور مل جل کر رہنے میں جب ان سے ہم کو کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچے، کسی معاملے سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو. اس صبر کے ذریعے تم اللہ کے قرب کے جس درجے کو حاصل کر لیں گے وہ اس سے حاصل نہیں کر سکتے کہ تم الگ تھلگ رہ کر کے اللہ اللہ کرو. اگر آپ غور کریں تو یہ عجیب و غریب تعلیم ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کو اور ان سے پہنچنے والی تکلیف کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. یعنی یہ بات لازم ہے کہ لوگوں سے مل جل کر رہوں گے تو تکلیف یہ تو پہنچے گی ہی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کام ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ ملو جلوں گے اور ان کے ساتھ رہوں گے تو ان سے تمہیں ضرور تکلیف پہنچے گی، اور جب تمہارا کسی بھی دوسرے انسان سے واسطہ پیش آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، لازماً تکلیف پہنچے گی، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی جگری دوست کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ تکلیف کیوں پہنچے گی؟ اب سوال یہ ہے کہ تکلیف کیوں پہنچے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ایسی بات کیوں کہی کہ جب تم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو گے تو لوگوں سے تکلیف ضرور پہنچے گی؟ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اربوں خربوں انسانوں کو پیدا فرمایا، آگے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چہرہ عطا فرمایا ہے جو بالشتہ بھر کا ہے، اس میں آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے اور کان بھی ہے، رخسار بھی ہے، ٹھوڑی بھی ہے۔ ہر انسان کے چہرے میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اتنے اربوں خربوں پدموں انسانوں میں کسی دو انسانوں کا چہرہ 100% ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ ہر انسان کے چہرے کی لمبائی ایک بالشتہ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کی ناک ہو کسی کی ناک نہ ہو، سب چہروں میں ناک موجود ہے، کسی کے کان ہو کسی کے نہ ہو، کسی کی آنکھیں ہو کسی کی نہ ہو، بلکہ تمام انسانوں کے چہرے میں یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہے، لیکن کسی دو انسانوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ملے گا، بلکہ ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہوگا، اور یہ اختلاف صرف ان انسانوں کے چہروں میں نہیں ہے جو اب تک پیدا ہو چکے، بلکہ جو نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ اختلاف موجود ہے۔ جو پیچھے پیدا ہو کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے بھی چہرے سب کے ایک دوسرے سے مختلف تھے، الگ تھے، ابھی جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے بھی چہرے ایک دوسرے سے الگ ہے اور مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو نیا انسان پیدا ہوگا وہ کسی پہلے انسان کی کاپی اور نقل ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اب جو نیا انسان پیدا ہوگا وہ پہلے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے کسی انسان کی کاپی اور نقل ہو، بلکہ نیا پیدا ہونے والا انسان اپنا چہرہ خود لے کر آئے گا، یعنی اس کا چہرہ سب سے مختلف ہی ہوگا، پچھلوں سے بھی اور ابھی جو حال میں موجود ہے ان سب سے بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ایسا ممتاز کر دیا، ایسا الگ کر دیا کہ چہرے کے نقوش دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں انسان ہے اور وہ فلاں انسان ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مختلف نسلوں کے انسانوں کے نقوش میں ایک چیز مابہل اشتراک ہے اور ایک مابہل امتیاز ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہے جو سب میں مشترک ہے۔ مثال کے طور پر افریقی نسل کے جو انسان ہوں گے وہ دور سے دیکھ کر پہچان لیے جائیں گے کہ یہ افریقی نسل کا ہے، ان میں یہ چیز مابہل اشتراک ہے، یعنی افریقی نسل کا کوئی بھی شخص دیکھ کر کے پہچان لیا جائے گا کہ یہ افریقی نسل کا ہے۔ اسی طرح یورپ والا بھی دیکھ کر کے پہچان لیا جائے گا کہ یہ یورپ کا ہے، باوجود ہے کہ ان کے درمیان بھی آپس میں فرق ہے، ان میں بھی مابہل امتیاز فرق موجود ہے، ان میں بھی کوئی دو فرد ایک جیسے نہیں ہے، لہذا مابہل اشتراک بھی موجود اور مابہل امتیاز بھی موجود۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، انسان کہاں اس قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اور چیزوں کو چھوڑیے، انگلیوں کے پوروں کو لے لے، یہ انگلیوں پر جو نشان رہتے ہیں، جو ہم انگوٹھے سے سکہ مارتے ہیں، ان پوروں کو لے لے، ہر انسان کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دوسرے انسان کے پورے سے مختلف ہے۔ چنانچہ کاغذات پر بے شمار ضروریات کے لیے دستخط لینے کے ساتھ ساتھ
انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے، اس لیے کہ انگوٹھے کے پورے میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں وہ کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے انسان کی لکیروں سے نہیں ملتی، ہر ایک کی لکیریں الگ ہے۔ اگر ویسے دو انسانوں کے انگوٹھے ملا کر دیکھے تو یہ نظر آئے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ دو انسانوں کے انگوٹھے ساتھ میں رکھ کر کے دیکھے جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات عالمی طور پر ورلڈ لیول پہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ دو انسانوں کے انگوٹھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے انگوٹھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہے، لہذا جب کسی انسان نے کسی کاغذ پر انگوٹھا لگا دیا تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ فلاں انسان کے انگوٹھے کے نشان ہے، کیونکہ دوسرے انسان کے انگوٹھے کے نشان اس سے مختلف ہوں گے۔ اب تو ایسے ماہرین بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے سامنے کسی انسان کے انگوٹھے کے نشان رکھ دیے جائے، ہم اس کے نشانات کو بڑا کر کے دیکھیں گے، اس کو زوم کر کے دیکھیں گے، اور اس کے ذریعے ہم اس انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے خد و خال کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ اب تو ایسے ماہرین پیدا ہوئے کہ انہوں نے ایک انسان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے انگوٹھے کا نشان دے دیا، اس نے اس کو زوم کر کے دیکھا، اب اس کے اوپر سے وہ اس انسان کے چہرے کے اور سر سے لے کر پاؤں تک کے سارے خد و خال کا ایک خیالی خاکہ وہ تیار کر دیں گے کہ یہ انسان کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے، اس کے پاؤں ایسے ہوں گے، اس کا سر ایسا ہوگا، پورا خاکہ وہ تیار کر لیں گے، اس لیے کہ وہ لکیریں یہ بتا دیتی ہے کہ اس انسان کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کے دانت کیسے ہوں گے اور ہاتھ کیسے ہوں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ قیامہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا یہ کافر انسان یہ سمجھتا ہے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ کافر جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک گل جائے گی، پھر کسی طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ پھر کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا اور کون زندہ کرے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسا ہی دوبارہ بنا دے۔ اس کائنات کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ ویسا ہی انگوٹھا بنا کر دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ دنیا کا سائنٹسٹ اتنی قدرت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ان پوروں کو دیکھ کر کے انسان کی پوری شکل و صورت کا خاکہ بنا دے۔ اگرچہ انہوں نے اس انسان کو نہیں دیکھا، لیکن اگر یہ پورے ملیا میٹ ہو جائے، یہ انگلی ختم ہو جائے، جل جائے، بیچ جائے، تو ان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان پوروں کو دوبارہ بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں ہے، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم انسان کے ان پوروں کو دوبارہ بنا دے مٹی میں سڑ جانے کے بعد اور گل جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس آیت میں کہ ہم اس پر قادر ہے کہ اس کا چہرہ دوبارہ بنا دیں، لیکن اللہ نے نہیں کہا، کیونکہ چہرہ دوبارہ بنانے کے اوپر انسان قادر ہے۔ چہرہ کھد و کھال کے ساتھ نہیں، اس کی شکل، صرف اس کی تصویر انسان بنانے پر قادر ہے۔ اس کے ہاتھ دوبارہ بنا دے، اس کے پاؤں دوبارہ بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پوروں کا ذکر فرمایا کہ پورے کو دوبارہ بنانے پر ہم قادر ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم سائنٹسٹ اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے یہ کہا
کہ یہ بات سوائے خالق کائنات کے دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم انسان کے پوروں کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، جس نے انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہو۔ بہرحال کوئی انسان اپنی ظاہری شکل و صورت میں دوسرے انسان جیسا نہیں ہے۔ بہرحال کوئی انسان اپنی ظاہری شکل و صورت میں دوسرے انسان جیسا نہیں ہے، بلکہ اگر دو انسان ایک جیسے ہو جائے تو اس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں پر دیکھ لیں کہ فلاں انسان فلاں جیسا دکھتا ہے تو ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ دو انسان ہم شکل ہے۔ الگ الگ ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ الگ الگ کیسے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے کہ اتنے ایک بالشتہ چہرے میں اللہ نے کیا کمال کیا کہ سب کے چہرے ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو تعجب کی بات تو یہ تھی، لیکن یہ بات عام ہو جانے کی وجہ سے ہمیں اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب اس پر ہوتا ہے جب کسی دو انسانوں کے چہرے ہم شکل دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیے کہ اس نے اربوں کھربوں انسان پیدا فرما دیے، مگر ہر ایک کی صورت دوسرے سے مختلف ہے۔ مرد کی صورت الگ ہے، عورت کی صورت الگ ہے۔ ہر ایک صنف میں ایک دوسرے سے امتیاز بھی موجود ہے، سب ایک دوسرے سے الگ ہے اور ایک دوسرے سے اشتراک بھی موجود ہے۔ لہذا جب دو انسانوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پھر دو انسانوں کی طبیعتیں کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جب دو انسانوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو دو انسانوں کی طبیعتیں کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ جب ظاہر ایک جیسا نہیں تو پھر ان کی طبیعتوں میں بھی فرق ہوگا۔ کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی کیسی ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کی پسند کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے۔ ہر انسان کی پسند مختلف، ہر انسان کا مزاج مختلف، ہر انسان کی طبیعت مختلف۔ لہذا طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آدمی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہو اور ایک ساتھ رہتے ہو اور کبھی بھی ان میں سے ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو دوست ایک ساتھ رہتے ہو یا دو سگے بھائی ایک ساتھ رہتے ہو اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کی سوچ الگ ہے، دونوں کی طبیعت الگ ہے، دونوں کی پسند الگ ہے۔ جب چہرے الگ ہے، ظاہر الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر کا باطن بھی اللہ تعالیٰ نے الگ ہی بنایا ہے۔ طبیعت مختلف ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے ضرور تکلیف پہنچے گی، کبھی جسمانی تکلیف پہنچے گی، کبھی روحانی تکلیف پہنچے گی، کبھی نفسیاتی تکلیف پہنچے گی، کبھی دوسرے کی طرف سے خلاف طبیعت بات پیش آ جائے گی جو دوسرے کو بری لگے گی۔ یہ دیکھیے کہ اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام سے زیادہ افضل مخلوق اس زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھی۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، ان سے زیادہ ایثار کرنے والے، ان سے زیادہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی اور نہ آئندہ پیدا ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام کی طبیعتیں بھی مختلف تھیں، ان کے بھی مزاج ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تھے، ان کے آپس کے مزاج میں بھی فرق تھا۔ روئے زمین پر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی وفادار اور اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو سکتی جتنی امہات المؤمنین، امت کی مائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو خیال رکھنے والی تھی، لیکن ان کو بھی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آ جاتی تھی، یعنی وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ناگواریاں ان کو پیش آ جایا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض اوقات طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ گرانی اور ناراضگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس گرانی کی وجہ سے، اس خلاف طبیعت بات پیش آ جانے کی وجہ سے ایک مہینہ ایسا گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور کی بیویوں سے بڑھ کر زیادہ وفادار اس دنیا میں آج تک کوئی بیوی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں سے ایک مرتبہ ایسی ناگوار بات پیش آئی
کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ازواج مطہرات کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات ازواج مطہرات کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گرانی ہو جاتی تھی۔ حضور کو اپنی بیویوں کی جانب سے کوئی خلاف طبیعت بات پیش آ جائے، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خلاف طبیعت بات پیش آ گئی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت یہ کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ تم اس طرح کی قسم کھاتے ہو، مجھ سے بات کرتے ہوئے اگر تم کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی اور اس وقت تم اگر مجھ سے راضی ہو تو تم قسم کھاتے ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ اور جب مجھ سے تم ناراض ہوتے ہو تو قسم کھاتے وقت یہ کہتے ہو ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انی لا اہجر الا اسمک، یا رسول اللہ، ایسے موقع پر جب مجھے آپ سے تھوڑی سی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کی محبت میرے دل سے جدا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق، مہربان، با اخلاق، اپنی بیویوں کے لیے اچھا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو عالم تھا وہ کوئی مخفی چیز نہیں ہے، وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گرانی پیدا ہو جاتی تھی، اور اس گرانی اور ناراضگی کا احساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو جاتا تھا۔ البتہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف پہنچانا معاذ اللہ کفر ہے، تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو تکلیف پہنچی تو یہ کتنی بری بات ہوئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیثیتیں الگ الگ رکھی ہے، لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرانی ہوتی تھی وہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ہوتی تھی۔ جس طرح بیوی کو شوہر پر ناز ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کو بھی بیوی پر ناز ہوتا ہے۔ اس ناز کے عالم میں اس قسم کی ناراضگی بھی ہو جایا کرتی تھی، اس کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو اگر حضرت عائشہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو یہ تو کفر والا عمل ہوا۔ یہاں پر جو ناراضگی ہوتی تھی وہ رسول اور امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوتی تھی، یہاں پر ناراضگی ہوتی تھی شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ جب شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ناراضگی ہو تو وہاں پر ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان بھی خلاف طبیعت امور پیدا ہو جاتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ان کے درمیان بھی آپس میں خلاف طبیعت باتیں پیش آ جایا کرتی تھی۔ تو جب اتنی بڑی ہستیوں کے درمیان خلاف طبیعت باتیں پیش آ جایا کرے تو ہم تو معمولی انسان ہیں، ہمارے بیچ میں بھی ایک دوسرے کی طبیعت کے خلاف باتیں ضرور پیش آ جایا کرے گی۔ معلوم ہوا کہ کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی طبیعتیں ایک جیسی ہو، جیسے تم چاہتے ہو دوسرا بھی ویسا ہی چاہتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ یہ چاہے کہ میرا بیٹا 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ بیٹا یہ چاہے کہ میرا باپ 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ شوہر یہ چاہے میری بیوی 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہوگا تو پھر تکلیفیں بھی پہنچے گی۔ جب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، ہم بھائیوں کے ساتھ میں رہیں گے، دوستوں کے ساتھ رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ رہیں گے، تو تکلیفیں تو ایک دوسرے سے پہنچے گی ہی۔ آدمیوں کے ساتھ رہنا، ان سے تکلیف پہنچنا، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔
لہذا جب آدمیوں کے ساتھ رہنا ہے تو یہ سوچ کر رہنا ہوگا کہ ان سے مجھے تکلیف بھی پہنچے گی اور اس تکلیف پر مجھے صبر بھی کرنا ہوگا. اگر صبر نہیں کریں گے تو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فساد ہوں گے. ہمیں ویسے ہی صبر کرنا ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف باتیں پیش آ گئی تو اس کو نظر انداز کر لیا، برداشت کر لیا تو آپس کی محبتیں باقی رہی، آپس میں فتنے جھگڑے پیدا نہیں ہوئے. تو اگر ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، محبتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہوگا کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنا ہی ہوگا. اور ایک دوسرے سے تکلیف تو پہنچے گی ہی، کیونکہ سب کی طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہے. اگر ہم نے طبیعتوں کو برداشت نہ کیا تو ہوگا یہ کہ آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور جب جھگڑے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ جھگڑا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو دین کی حیثیت کو مٹا دینے والی چیز ہے. ہماری زندگی سے دین کی حقیقت ختم ہو جائے گی اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. لہذا جس کسی سے کوئی تعلق ہو، چاہے وہ تعلق رشتہ داری کا ہو، چاہے وہ تعلق دوستی کا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان تعلقات میں تکلیفیں پہنچے گی اور ان تکلیفوں پر مجھے صبر کرنا ہے اور ان تکلیفوں کو مستقل ناچاکی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے، ساتھ رہنے کے نتیجے میں تلخی بھی تھوڑی بہت کڑواہٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کڑواہٹ کو مستقل ناچاکی اور منافرت کا ذریعہ بنانا ٹھیک نہیں. اس سے آپس کی محبتیں ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرہ، اسلامک کلچر سمجھنا آسان فرما دے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی قبول فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.